نبی کریم رؤوف الرحیم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے نماز پڑھی وہ کامیاب و کامیاب۔ دوستو، نمازیں پڑھا کرو، اس لیے کہ نمازوں سے دل کو سکون ملتا ہے، نماز سے جسم تندرست رہتا ہے، نماز سے جسم کی کمزوریاں دور ہو جایا کرتی ہیں، اور نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کے ذریعے سے انسان کا جو ذہنی توازن رہتا ہے وہ ٹھیک رہتا ہے۔ اگر کوئی دقت، کوئی پریشانی سر کے اندر ہوتی ہے تو وہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جایا کرتی ہے، اور نماز بہترین عبادت ہے، گناہوں کو جھاڑ دیتی ہے، نماز گناہوں کو کم کر دیا کرتی ہے، گناہوں کا کفارہ ہے نماز۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں ایک صحابی حاضر ہوا، اور حاضر ہونے کے بعد عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر حد جاری کیجیے۔ یہاں تک کہ اس نے 2 یا 3 مرتبہ کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر حد جاری کیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد میں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص کہاں ہے جس نے حد جاری کرنے کی بات کی تھی؟ وہ کھڑے ہو گیا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں۔ حضور نے فرمایا، تو نے اچھی طریقے سے وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد اچھی طریقے سے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد تیرے گناہ معاف ہو گئے، تو ایسا ہے جیسے آج ہی تیری ماں نے تجھ کو جنا ہے، آج ہی تو دنیا میں پیدا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ گویا کہ کوئی گنہگار اگر نمازوں کو پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف فرما دے، اور بیچ کا درمیانی حصہ جو ہے وہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے نماز پڑھنے سے۔ جیسے رات بھر کے گناہ، جو کوئی فجر کی نماز پڑھتا ہے نا، تو اس کے گناہ فجر کی نماز کے صدقے طفیل سے معاف کر دیا جاتے ہیں۔ اگر کوئی فجر کے بعد ظہر تک گناہ کرتا ہے نا، اور ظہر کی نماز ادا کرتا ہے، تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، بخش دیا جاتا ہے وہ۔ اگر کوئی ظہر کے بعد عصر تک گناہ کرتا ہے اور پھر توبہ کر لیتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، معاف فرما دیتا ہے۔ پھر نماز عصر سے مغرب تک اگر کوئی گناہ کرتا، مغرب کے درمیان کوئی گناہ کرتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، پھر مغرب کی نماز پڑھتا ہے، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور مغرب کے بعد عشاء تک اگر کوئی گناہ کر لیتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے، سجدہ کرتا ہے، یعنی نماز عشاء پڑھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کے ذریعے سے گناہوں کی گٹھری کم ہو جایا کرتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام سے کہ بتاؤ تو صحیح، کسی کے دروازے کے سامنے ایک نہر ہو، اور اس نہر میں وہ شخص جس کے سامنے وہ نہر ہو، وہ شخص اس نہر میں دن اور رات میں 5 مرتبہ گوتے لگائے۔ کتنے مرتبہ؟ 5 مرتبہ اگر کوئی گوتے لگائے، اور لگانے کے بعد کوئی بتائے تو صحیح کیا اس کے بدن پر میل رہ جائے گا؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بدن پر کوئی میل نہیں رہ جائے گا۔ تو حضور نے فرمایا، اسی طرح میری امت کا حال ہے، اگر میری امت 5 وقتہ نمازیں پڑھے گی، اور 5 وقتہ نمازیں پڑھے گی، تو اسی طریقے سے پاک ہو جائے گی جس طریقے سے ایک نہر میں 5 مرتبہ نہانے والا شخص اس کے بدن پر میل نہیں رہ جاتا ہے، اسی طریقے سے اس کے اعمال میں کوئی گناہ نہیں رہے گا، وہ گناہوں سے پاک ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اتنی عظمت ہے نماز کی، اتنی برکت ہے نماز کی، کہ انسان گناہ کرنے کے بعد نماز پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا کرتا ہے، خطاؤں کو درگزر فرما دیا کرتا ہے، اس کو بخش دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو کتنی عظمت ہے نماز کی، اور تو ہمیں چاہیے کہ نمازیں 5 ادا کیا کریں،
اور نمازوں کی حفاظت کیا کریں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن مقدسہ میں آیا ہے کہ اپنی وسطی نمازوں کی حفاظت کرو، یعنی درمیانی نمازوں کی حفاظت کرو، جو عشاء اور فجر ہے، یا مغرب اور عشاء ہے، یا عصر اور عشاء ہے، عشر اور فجر، ان نمازوں کی حفاظت کا حکم آیا ہے۔ اور نمازوں کے ذریعے سے انسان کو قوت بھی ملتی ہے، طاقت بھی ملتی ہے۔ نماز مومن کی معراج ہے، نماز مومن کے آنکھوں کا نور ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو نماز ایک اہم العبادت ہے جس کے ذریعے سے انسان کامیابی اور کامرانی دنیا میں اور آخرت میں بھی حاصل کر سکتا ہے۔ اور ابھی سے توبہ کر لے اور نماز پنجگانہ پڑھنا لگے، انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو تمہارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا اور تمہارے کام بھی منزل مقصود تک پہنچے گا انشاءاللہ۔